الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ایک نہایت بھاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ سود لینے والا ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا۔ سود خوروں کے لیے یہ نہایت سخت آیت ہے، اور یہ بات گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی نہیں آئی۔ جو لوگ قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور دوسرے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ احادیث میں البتہ ایک اور گروپ ایسا لوگوں کا ہے جن کے بارے میں اسی طرح کا ایک مضمون آیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرے تو اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے جو کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ یعنی جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ ان دونوں گناہوں کے علاوہ یہ بات اور کسی گناہ کے لیے نہیں آئی کہ گناہ کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور یہاں پر اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ تو اس سے ہم سب کو نہایت خبردار ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس آیت سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گناہ گار دنیا کے اندر جو ہیں وہ بہت ہیں، لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کو ضرور چھوڑ دینا چاہیے، ہر گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ گناہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہیں۔ جو سود کا معاملہ ہے تو اس کو ضرور چھوڑ دینا چاہیے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں گناہ ایسے ہیں، یعنی سود اور اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان سے دشمنی، یہ دونوں گناہ جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ رواج پا گئے ہیں۔ سود کا لین دین بھی بہت ہو رہا ہے، اور جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، عبادت و تلاوت میں لگے رہتے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، دینی علوم اور اعمال کی طرف بلاتے ہیں، دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان سے لوگوں کو دشمنی ہو جاتی ہے۔ ان کو ملا کہہ کر اور دوسرے نام کہہ کر ہر طرح سے ان کی بے عزتی اور ان کی جو ہے حقارت سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں جہاں سود اور علماء کرام اور اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کی جو ہے تذلیل کی جاتی ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کی امید جو ہے کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا جو کلام ہم کو دیا ہے اور جو قوانین دیے ہیں ان پر عمل کر کے ہی انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے اثرات معیشت، اخلاق، اعصاب، دلوں، گھروں، بازاروں، شہروں اور ملکوں ہر جگہ محسوس ہو رہے ہیں۔ اب بھی اس جنگ کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سودی نظام کو چھوڑ کر اسلام کے باہمی تعاون، تکافل اور رحم دلی کے نظام کو شروع کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور ہم کو تمام گناہوں سے بچا لے، اور ان بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچا لے جن کی بات آج ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔